الله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأكران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لیں درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی قندیلیں، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، عقل ختم ہے لوگوں کی، کیونکہ جب انسان جہالت کے اندر چلا جاتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل ختم ہے۔ لوگ تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ حضور آئے تو اس طرح بھائی بھائی بن گئے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی قندیلیں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمی ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، جمی ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا سرور آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا، یتیموں اور مسکینوں کو پناہ مل گئی آخر، یتیموں اور مسکینوں کو پناہ مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو
نگاہیں مل گئی آخر۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکان، والی کون و مکان، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے چٹھے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انعقاد پذیر ہے، اور آپ حضرات اس محفل پاک اندر شریک ہو، بہت ہی پیاری اور وجدانی تلاوت فرمائی حضرت قبلہ زینت القراء قاری القراء قبلہ قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکاتہم القدسیہ۔ یقینی طور پہ آپ تلاوت فرما رہے سی اور اس طرح سی کہ جی میں ایمان تازہ ہو رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہی ہے۔ میں گفتگو تو پہلے تلاوت دے حوالے نال ایک حدیث شریف پیش کرنا، بخاری شریف دی سب تو پہلی حدیث کتاب الایمان دی، جڑی سب تو پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس وہو قول وفعل ویزید وینقص، فرمایا کہ اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، انہاں دا تعلق انسان دے عمل نال بھی ہے، انہاں دا تعلق انسان دے اقرار نال ہے، زبان دے نال ہے، اور فرمایا کہ دن بدن انسان دا ایمان زیادہ بھی ہوندا ہے، تھوڑا بھی ہوندا ہے۔ انسان دا ایمان، مسلمان دا ایمان، ایمان والے دا جڑا ایمان ہے او ان دا لیول اپ بھی جاندا ہے، ڈون بھی ہو جاندا ہے۔ تے کی وجہ بندی ہے، اپ کدو جاندا ہے، ڈون کدو ہوندا ہے؟ تے مفسرین فرماندے نے جدو انسان قرآن دی تلاوت سندا ہے، قرآن نال جڑ جاندا ہے، قرآن نال ناتا جوڑ لیندا ہے، اور قرآن دے نال اپنا دامن وابستہ کر لیندا ہے، اور قرآن دی تلاوت سندیاں ان دا ایمان پہلے نالوں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان دے ایمان دا لیول بڑھتا رہندا ہے، اور جدو انسان قرآن تو دور ہو جاندا ہے، دین تو دور ہو جاندا ہے، اور تعلیم تو دور ہو جاندا ہے، گناہاں چ پہ جاندا ہے، پھر ان دے ایمان دا لیول کم ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ تو حقیقت بات ہے جدو حضرت تلاوت فرما رہے سن تے ایمان تازہ بھی ہو رہا سی تے زیادہ بھی ہو رہا سی، کیوں جی اس طرح ہے کہ نہیں؟ ایمان بڑھ رہا سی۔ یا رب العالمین سانو ہمیشہ ہر روز قرآن دی تلاوت کر کے اور سن کے اپنا ایمان بڑھان دی توفیق عطا فرما۔
اور آج دی محفل پاک دی نگرانی فرما رہے حضرت علامہ محمد اجمل نورانی صاحب چاند پوری حافظہ اللہ، جو امام و خطیب نے جامع مسجد آزادے، اور زیر قیادت صاحبزادہ علامہ قاری محمد عمر نقشبندی جلالی صاحب، جو کہ امیر نے تحریک فکر رضا پاکستان بہگا ٹون دے، اور خطبہ استقبالیہ فرمایا ہوئے گا حضرت علامہ قبلہ شاہد رشید جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور تحریک فکر رضا پاکستان بہگا ٹون بمہ یونٹ لاہور، انہ دے زیر اہتمام اج دی محفل پاک انعقاد پذیر میں دعا کرنا یا رب العالمین اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما۔ اچھی بولو آمین۔ میں جدھروں آیا ہوں تے نماز سے خیال نہیں کر دے، تسی ایتھے ڈر ڈر کے آمین بول دے، ذرا اچھی بولو جتھے بولنی ہوئے اتھے بولی دیئے، اے نہیں کہ ہر جگہ تے نہیں بولنی، جتھے نہیں بولنی اتھے نہیں بولنی، جتھے بولنی ہے تے اتھے پھر بولنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دینا وسیلے اور صدقے دے نال، چونکہ ہن میں وسیلے اور صدقے دا بھی قائل ہاں، وسیلے اور صدقے دے نال اللہ تعالیٰ جنہ میرے نوجوان بھائیاں نے بزرگاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، یا رب العالمین تمام دے اتے اپنی کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما دے۔ پھر بول دو اللہ تعالیٰ تہاڈا آمین بولنا بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ حضرت کتنی دیر دا بیان کیتا جائے جی؟ اچھا 11:15 بجے بتی بند ہونی ہے، تو اس تو پہلے اسی اپنی بتی بند کر دی اس تو پہلے وہ بتی بند ہوئی، اسی آپ ہی وہ جو بجھانی ہے آپ ہی بجھا چھڑاں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اللہ رب العزت دا ساڑھے ہوتے بڑا احسان ہے کہ سانو اپنے محبوب دی محبت اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، وگرنہ بازار کھلے نے، لوگ دکاناں تے بیٹھے نے، بازاراں اندر بیٹھے نے، سڑکاں تے چرستیاں تے چوکاں تے بیٹھے نے۔ تسی رب دے گھر اندر آئے ہو، اور آقا نے فرمایا اے جڑی مسجد ہوندی ہے نا، اے جنت دی کیاری ہے۔ نہیں ہولی بولو گے تو پھر میں تقریر اتھی ہی بند کر داں گا۔ اے جنت دی کیاری ہے، تے جس رب نے سانو جنت دی کیاری اندر بٹھایا ہے، ذرا دسو اور رب سانو جنت عطا نہ کرے گا؟ بے شک جس رب نے اتھے بٹھایا ہے سانو اتھے بھی ضرور پہنچائے گا۔ اے جنت دی کیاری ہے، اور یاد رکھو ہر کوئی آ نہیں سکدا، ہر کوئی پہنچ نہیں سکدا۔ اے تسی آگے جڑے اتھے بیٹھے ہو نا، بیٹھے نہیں ہو، بٹھائے ہوئے ہو، تے جڑے تسی آئے ہو نا، آئے نہیں ہو، بلائے ہوئے ہو۔ کیونکہ اس وقت تک کوئی شخص، کوئی انسان آقا دی گل نہ کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، جب تک آقا اجازت نہ عطا فرما دے۔ آقا واللو اذن نہ ہوئے کوئی نہ حضور دی گل کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اگر میں حضور دیاں باتاں کرن آیا تے حضور نے اجازت عطا فرمائی ہے تے آیا، اور تسی اگر اپنے کام کار چھوڑ کر کے رب دے گھر اندر بیٹھے ہو، حضور نے اجازت دیتی ہے تے آ کر کے بیٹھے ہو۔ اذن تو بغیر کچھ نہیں ہوندا، کیونکہ آقا کائنات علیہ السلام اپنے روزہ دے اندر سانو سارے انو ویکھ رہے نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک اس طرح فرمائی، میں صرف اشارہ یا مثال دے کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، وگرنہ کائنات اندر کیڑا ہاتھ ہے جڑا میرے نبی دے ہاتھ دا مقابلہ کرے۔ میں صرف سمجھانا اس سے کہ سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ میرے نبی دی سنت مثال دے کر کے میرے پیغمبر بات سمجھایا کر دے سن۔ آقا کائنات نے اس طرح اپنی ہتھیلی مبارک فرمائی، اور فرما کر کے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے، تھوڑے جے وقت اندر بڑے موتی تو ہنو دے کے جانا چاہنا۔ آقا نے فرمایا اس طرح ہاتھ فرما کر کے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی ویکھ رہے ہیں نا، فرمایا ساری کائنات کو میں اسی طرح ویکھ رہے ہیں۔ میں اکثر کیا کرنا، حالے سبحان اللہ بول دے رہا کرو، ان دی وجہ ہے وے حالے عمران خان نو پتہ نہیں چلیا کہ سبحان اللہ کہن دے نال جنت ایک درخت لگ دا ہے،
جے انہوں پتہ چل گیا کہ سبحان اللہ کہن نال بڑا وڈا جنت درخت لگدا ہے اور درخت ایڈا وڈا کہ 100 سال تک اندے تھلے گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاندا رہے 100 سال مک سکدے نے درخت دا سایہ مک سکدا نہیں مک سکدا جے انہوں پتہ چل گیا نا کہ ایک وار سبحان اللہ کہن نال ایڈا وڈا انعام مل دائے انہیں سبحان اللہ اتے بھی ٹیکس لا دے گئے حالے لگا نہیں تو میں کہنا جب تک نہیں لگدا سبحان اللہ کہہ کہ جنت درخت لوا لو کیونکہ جے درخت ساڑھے لگے ہونگے تو پھر اسی تے جانا ہی جانا ہے نا یہ تے نہیں ہو سکتا درخت میرے اور تہاڈے نا دا لگا ہوئے تے چھانچ کوئی ہور بوے انج نہیں ہو سکتا تے جب تک ٹیکس نہیں نہ لگدا ادھر ٹیکس والیاں دی نظر نہیں نہ پہندی کہہ کے درخت لوا لو کھلی ہو پر ذرا بولو نا سبحان اللہ حضرت میرا تعارف کروا رہے سن اور بالکل ٹھیک تعارف کروا رہے سن 2015 دے اندر میرے اللہ نے میرے تے احسان فرمایا اور آقا نے نظر رحمت کی تھی کیونکہ حضور دی نظر رحمت تو بغیر ہندہ کچھ نہیں حضور نے نظر عنایت فرمائی 10 اکتوبر 2015 دے اندر اللہ نے منو اونا گستاخاں چو کڑیا تسی عاشقاں دے اندر منو شامل فرما لیتا حضرت ہمارے سن 8-9 سال تے تھوڑی جی کنجوسی کر گئے میں تے جمعیا پلیا ادھر سارا انہاں منو جوان کیتا سارا کچھ کیتا تسی 8-9 سال کہیں جان دے ہو میرا سارا خاندان فیملی ساری ادھر ہی ہے حالے بھی بعض جگہ بعض موقع تے ہوتے اختلافات ہو جاندے نے منو کوئی فیملی دا ممبر نہیں بلاندا چاچے مامے کوئی منو نہیں بلاندا بلکہ پچھلے دنوں میرے ماموں دی بیٹی دی شادی سی تے اس کارڈ دین آئے نا جدو امی نو تے سپیشل انہوں نے آکھیا کہ تسی سارے آنا عبدالحفیظ نہیں آنا چاہیے دا تو میں کہ نہ بلاؤ جنہ دا رشتہ حضور والا نہیں منو انہ دی لوڑ کوئی نہیں حضور والیاں دا رشتہ جو منو مل گیا ہے محبت والیاں دا رشتہ مل گیا ہے تسی نہ بلاؤ تے نہ صحیح منو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں اور رب دا کرم ہے شکر ہے اللہ دا جدو دا سنی ہویا بڑا پیار ملے ہے تو پھر میں انج بھی کہہ دیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا ہی نہیں سے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر یا رسول اللہ مجھے تو انمول ہی کر دیا اور سنیو گل ابتدا اندر ہی میں لے کے ٹور رہے ہیں کیونکہ پھر بتی بند ہو جانی ہے تو آپ جلدی جلدی گل ٹورنے آگے تے اے رب دا احسان ہے کہ جدو دا سنی ہویا تسی تے چلو پیدائشی سنی ہو والدہ سنی والد سنی ماں دی گود اندروں توہانو مسلک ملے ہے اور توہانو ماں دی گود اندر یہ مسلک دے بارے سمجھایا گیا ہے بڑے خوش نصیب ہو لیکن میں کدی کدی کیا کرنا کہ اپنے مسلک دی قدر کرو یہ بڑا قیمتی مسلک جے اگر ان دی قیمت پوچھنی ہے تو سانو پوچھو کینیا تکلیفاں برداشت کر کے 2 بار میرے اتے قاتلانہ حملہ بھی کیتا گیا ڈاکٹر صاحب دی طرفوں آپ نے پناہ بھی دیتی رکھی آپ نے بڑی محبت فرمائی جگہ جگہ تے سپورٹ بھی کیتی سیکیورٹی بھی دیتی شروع اندر بڑے مشکلات دا سامنا رہا اور اتھو تک کہ لوگ میرے گھر آندے رہے کہ مرتد ہو گیا ہے قابل قتل ہے انہوں کڈو بار ایسے انہوں قتل کرنا ہے اتھو تک میرے گھر اندر آندے رہے اور اشالہ مار باغ والی سیڈ تے کسی مفتیاں دے کول بھی جاندے رہے کہ سانو فتوہ لکھ کے دیو کہ مرتد ہو گیا ہے تاکہ اسی انہوں پار نگائیے میں کہا جندہ دامن حضور پکڑ لین حضور اپنے دامن جو چھپا لین پھر کوئی اندہ کی بگاڑ سکتا ہے اللہ دا شکر ہے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر حضور دیا محبتہ پھیلا رہے ہیں آج آپ تک بھی پہنچ گئے ہیں حضور نے ملاقات کروانی سی تو ہڈا دیدار کروانا سی کروا دیتا ہے قسمت یا نصیب پھر دوبارہ ملاقات جدو بھی ہوئے نہ ہوئے لیکن آج حضور نے ساری ملاقات کروائی ہے دعا کرو اللہ ساڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما دے میلاد شریف کا مہینہ ہے بڑیاں برکتاں والا بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے اور او مہینہ ہے کہ جس دن خالق کائنات مالک کائنات نے اپنا او نبی اپنا او پیارا نبی سانو عطا کیتا ہے جنہوں پان از دے ہر نبی بھی خواہش تے دعا کرتا رہا ہے
میں گفتگو نو اگے لے کے چلنا، تمہید بڑی ہو گئی. اما جان آمنہ، سب بولو رضی اللہ ہو، بول دے ہو. کیونکہ جدروں میں آیا ونا معاذ اللہ استغفر اللہ، او آخر سن کے معاذ اللہ حضور دے والدین جنتی کوئی نہیں. تو میں کیا جے حضور دے والدین جنتی کوئی نہیں تو پھر دسو جنتی ہے کون ہے؟ اگر آقا دے والدین جنتی کوئی نہیں تو پھر کائنات اندر کسی دا ماں پیو بھی جنتی نہیں. کیونکہ صبح دودھی دودھ دین آوے نا تو او کہے بی بی دودھ لے لے بھیا دودھ لے لے، تو بندہ اندروں جاوے تو گندا جا پانڈا لے کے جاوے تو آکھے جی دودھ پا دے، تو او آکھے گا نہیں پائی میں دودھ نہیں پا سکدا، تیرا برتن گندا ہے. او گو آکھے تینوں کی لگے گندا ہے بھامیں صاف ہے، تو دودھ دینا ہے پیسے لینے لے کے جا. وہ کہندہ ہے نہیں پاواں گا، دودھ تے رب دا نور ہے، تیرے گندے برتن اندر کیویں پا سکنا؟ جیڑی تشبیہ رب دے نور نال اج دا کوئی بندہ گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہوئے، بھاویں عمل تو دور ہی کیوں نہ ہوئے، او گندے برتن اندر دودھ نہیں پاندا، کہندے رب دا نور ہے. تے جڑا کائنات دا نور ہے رب گندے برتن اندر کی میں پا سکدا سی؟ کسے کافر برتن اندر پا کی میں سکدا سی؟ میں کیا ظالمہ حضور دے والدین دے بارے گل کرنے، اگر حضور دے والدین جنتی نہ ہندے، آپ دے والد دا نام لات ہندہ، منات ہندہ، عزہ ہندہ، حبل ہندہ. میں کیا 10 حضور دے والد دا نام کیے کہندہ عبداللہ. میں کیا عبداللہ والا کسے کافر دا نام ہندہ ہے؟ پوری دنیا دے اندر یہودی، عیسائی، مجوسی سارے کافر دیکھ لو، پوری دنیا اندر کسے کافر دا نام عبداللہ نظر نہیں آئے گا. اگر نظر آئے گا تو مسلمان دا نام عبداللہ نظر آئے گا. تو عرض کرنے لگا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اور جڑی کتاب میں کھولی اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون، سنیہ دے مکتبے دی چھپی نہیں ہے، اونا دی جدروں آئے ہیں، اور چھپی بیروت دی ہے، پاکستان دی بھی نہیں. پاکستان دی کتاباں سستیاں ہوندی ہیں، میں بیروت تو مگوانا کہ بھاویں مہنگی پہندی ہے لیکن ذرا گل پکی ہو جاندی ہے. بیروت دی چھپی کتاب سیرت تے، اور اونا دی جڑے آخدے نے میلاد نہیں منانا چاہیے، اور آخدے نے حضور دی ولادت 12 ربیع الاول نو ہوئی نہیں، یہ تے 9 نو ہوئی ہے. میں ایک بندہ میں نال ایمی بحث کی حضرت، میں نے کہا جی حضور دی ولادت 9 نو ہوئی ہے 12 نو نہیں ہوئی. میں کہا یار 12 نو ہوئی، کہنا 9 نو ہوئی. میں کہا چل آپ لڑائی مکا لینے ہیں، جھگڑا مکا لینے ہیں، اسی کہنے 12 نو ہوئی، اسی 12 نو میلاد منانے ہیں، تو کہنا 9 نو ہوئی ہے، تو 9 نو منانا شروع کر دے. لڑائی تے ہے ہی کوئی نہیں. 100 گز لمبا رسا تے سیرے تے گنڈ، اینی کے گل منان والی گل کر. اسی 12 نو منانے ہیں، تو 9 نو منا. کرنا نہیں 9 نو ہی نہیں. میں کہا سدھا کہا تو منانا ہی نہیں ہے. اور ہون 9 12 دا تے رولا ہی مک گیا ہے. ہون تے عاشق 1 ربیع الاول تو شروع ہوندے نے، تو سارا سال ہی حضور دی میلاد ہو رہی. کیوں جی آج 12 ربیع الاول تے نہیں نا، اسی تے آج بھی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے. آؤ سیرت دی کتاب بیروت دی چھپی اور لکھیا کیے وَفِي نَهَارِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامِ الْفِيلِ وُلِدَ سَيِّدُ الْخَلْقِ مُحَمَّدْ فِي شِيبِ بَنِي میں ٹیکس لوا لینا ذرا بولو سبحان اللہ. میں کہہ تو اپنی کتاباں پڑھ کے ویکھ لیں، ساڈے نال جھگڑے نہ کر. اپنی کتاباں پڑھ کے ویکھ لیں، تیری کتاب اندر بھی لکھیا ہے یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول. میں کہہ
یا نبی میں کہ میاں اپنی کتاب ویکھ لے، تیری کتاب اندر لکھیا ہویا ہے آقا کائنات علیہ السلام دی ولادت ما سعادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول نو، اور جدو ولادت ہوئی ہے نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی مکتوب بخاتم النبی، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے او دو منو ختم نبوت دا تاج پہنا چھڑیا سی، منو خاتم النبیین لکھ چھڑیا ہے، کدو لکھ چھڑیا ہے فرمایا وَإِنَّا آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ، فرمایا حالے آدم علیہ السلام دی نا جڑی مٹی سی نا انج مٹی حالے گوئی ہوئی سی، آدم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنیا، کائنات دا نظام نہیں بنیا، کچھ بھی چیز تیار نہیں ہوئی، آقا فرماندے نے منو نہیں بلکہ منو بنا تو بات اللہ نے منو خاتم النبیین بنا چھڑیا سی۔ اور کتنی دیر پہلے میں نال رل دی گل چلاواں تاکہ گل سمجھ اندر آ جائے۔ شفا شریف قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی 1000 سال پہلے اس کتاب نو لکھے ہے، اور علماء فرماندے نے جس گھر دے اندر کتاب ہوئے نا، جس دے گھر اندر کتاب ہوئے نا سمجھو حضور ان دے گھر اندر، اور کچھ علماء فرماندے جس دے گھر اندر کتاب ہوئے ان دے گھر پھر حضور دا آنا جانا بھی لگا رہندا ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھیا شفا شریف فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب منو تہاڈی عمر دی قسم میں، اللہ اپنے نبی دی عمر دی قسم کھا رہا ہے، زندگی دی قسم کھا رہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے وَمَا سَمِعْتُ اللَّهِ تَعَالَى أَقْسَمَ بِحَيَاتِ أَحَدٍ غَيْرِهِ، فرماندے نے میں نہیں سنیا اللہ نے میرے نبی تو علاوہ کسی اور نبی دی زندگی دی قسم کھاتی ہوئے۔ فرمایا اللہ نے نہ صرف حضور دی قسم کھاتی ہے، کسے دی نہیں کھاتی، اور مفسرین فرماندے نے لعمرک دا میں نہیں کیے، ہن توجہ کرنا بڑی اہم گل کرنے لگا، لعمرک دا میں نہیں کیے، فرمایا وَبَقَا اِکَا یا محمد، اللہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی کہندے یا محمد، اج سنی بھی کہندے نے یا محمد،
میں کہ اے تے سنت رب دیے اللہ دی سنت ہے اللہ کی کہنے فرمایا وَبَقَائِكَ يَا محمد اے محمد منو تہاڈی بقا دی قسم میں قرآن اندر اللہ کی فرماوے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز مک جائے گی اگر بقائیں اللہ دی ذات نو بقائیں اللہ ہمیشہ توئے ہمیشہ رہے گا جدو تو ہے تب تو لے کے ہمیشہ رہے گا کدو تو ہے کسے نو پتا کوئی نہیں اللہ قرآن اندر کہے میری ذات نو بقائیں ایتھے فرمائے وَبَقَائِكَ يَا محمد میرے نبی تیری ذات نو بھی بقائے مانی کی بندائے جدوں تو خدائے ادوں تو مصطفیٰ جب تک خدا دی ذاتیں تب تلک مصطفیٰ دی ذاتیں لیکن یاد رکھنا کوئی فتوہ نہ لاوے خدا خدائے مصطفیٰ مصطفیٰ مطلب کوئی فتوہ لاوے کہ تسی اللہ تے حضور نو ایک جیسا کر دیتا ہے نا ایک جیسا نہیں لیکن حضور تو بعد حضور تو پہلے بھی خالق تو بعد کوئی نہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اعلیٰ حضرت فرماندے نے کائنات اندر سب تو زیادہ اگر کسی نو علم ہے تے صرف حضور دی ذات نو ہے پر خالق نل تقابل پھر بھی نہیں اللہ نال تقابل نہیں کرنا خدا خدائے مصطفیٰ مصطفیٰ قرآن چ رب کہے بقا میری ذات نو ہے اتھے قسم کھا کے رب کہے میرے نبی بقا تیری ذات نو نہیں ہے اور تاتے نا اے دیکھو ذرا گل سمجھ آئے گی توہانوں محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے محفل نو سجایا سامعین فرشتے نے سناخا خود خدائے دلیل دے نال بناوٹی گل کرنا میں عادی نہیں چونکہ ساڑا مسلک بڑا ذمہ دار مسلک ہے ہر بات ساڑا مسلک کوئی خود ساختہ نہیں ہے یا قرآن والا یا حدیث والا تیجی گل کوئی نہیں جیڑی بات قرآن و حدیث دے مطابق ہے وہ ساڑے سینے نالے جیڑی بار نکل جائے اسی انہوں مندے ہی نہیں ساڑا مسلک ذمہ دار مسلک ہے اللہ نے نا محفل سجائی سامعین فرشتے ثناخواں خود خدا اور اللہ نے میرے نبی دی نعت پڑھی جان دے ہو کیڑی نعت پڑھی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم دوسری نعت پڑھ رہی فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اللہ نے دو نعتیں پڑھیاں نعتیں پڑھ کے خالق کائنات نے فرمایا حضرت ابن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی دیا قسمہ کھا دیا قسم اقسم اللہ تعالی بہی قبل ان یخلق السماء والارض بألف عام یا محمد انک لمن المرسلین ذرا پھر بولو سبحان اللہ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہندہ ہے نا انہوں مکہ بھی بخات ہے مدینہ بھی بخات ہے اللہ اسے سال ہی لے جا
تو گل مکے مدینے دی آئی تو میں انج بھی کہہ دے ماں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی آئے ہائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی کیا شان نرالی تور دریا اٹھ لوگوں کونین دوالی کونین دوالی ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی سن آؤ مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی مینارہ وچ جو گونجے آذان بلالی بو بکر عمر یارو قسمت والے نے ذرا ہولی ہولی بولو بو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے میں کیا ساڈا مسلک ہوئی اسی حضور نال بھی محبت کرنی اہل بیت نال بھی پیار کرنی نبی دی ازواج نال بھی عقیدت رکھنی نبی دے ہر صحابی نال ساڈا پیار ہے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے مومناں دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ حیا کر دے او بندہ جندہ خون حلالی جڑا ماں دا احترام نہ کرے حیا نہ کرے او حلالی کی میں میں کیا جڑا حضور دی ازواج اور ام المؤمنین دے خلاف گل کردہ ہے نا جا کے نادرہ تو چیک کرنا نادرہ والیاں نے انہاں دی ولدیت غلط لکھی ہونی ہے سمجھے حیا کر دے او بندہ جندہ خون حلالی مکے تے مدینے دی بھول پیدا ہو جائے کیا شان فرمایا اللہ نے قسم کھا دیئے فرمایا اللہ قسم کھا رہے آئے بھی قبلہ پہلے قبل دا مطلب کیوں ہوندا ہے علماء کو لو تقریرہ سن دے رہندے ہو قبل دا مطلب کیوں ہوندا ہے اچھی بولو نا ہولی ہولی بولو نا بندہ پلیکھے چ پیا جاندا ہے تے پلیکھا پینا نہیں چاہیے وہ مینوں پلیکھے تو گل یاد آ گئی جنہ دور چ جس دور چ دھماکے ہو رہے سن حالات بڑے خراب سن ہر بندہ بڑا پریشان بڑا پشیمان ٹینشن لگی ہوندی جی گھروں نکلاں گے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ایک جگہ تے محفل لگی بڑی عظیم الشان محفل تحت تے نگاہ مجمع دنیا ہی دنیا تے خطیب صاحب بیان کر رہے ایک بابا بیٹھا انہوں نے بڑا جوش آیا تے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگے نا بابے نو نعرہ پل گیا بابے نو اگے نعرہ پل گیا تو کہنے لگا کلمہ شہادت انہیں کلمہ شہادت کیا حضرت لوکاں دیا دوڑا لگ گئی مولوی صاحب ادھر چلے گئے پیر صاحب ادھر چلے گئے لوگ انج نس گئے اللہ جانے بابا کی کروئے
دوڑا لگ گئی ہے، محفل خالی ہو گئی، پنڈال مک گیا خالی. وہ ایک بندے نے روکیا، انہوں نے کہا بابا کی کروں ہے؟ کہندا کچھ نہیں کروں پتر، مینوں نعرہ بھول گیا. انہوں نے کہا نعرہ تینوں بھول گیا، محفل ساڈی بھجا دیتی تو ساری. تو بھلیکھا نہیں پہنا چاہیے، بھلیکھا نہیں ہونا چاہیے. قبل دا مطلب کی ہے؟ پہلے. او بابا پہلے اللہ قسم کر رہے ہیں میرے محبوب دی بھی قبلہ، اس تو پہلے کندے تو پہلے فرمایا ان یخلق السماء والارض، فرمایا زمین بنن تو پہلے، آسمان بنن تو پہلے، کائنات بنن تو پہلے، کنہ پہلے؟ فرمایا بھی الفین آمن، 2000 سال پہلے. دنیا جہان بنن تو 2000 سال پہلے اللہ میرے محبوب دیاں نعتاں بھی پڑھ رہے ہیں تے قسماں بھی چک رہے ہیں. اللہ کہہ کی رہے فرمایا یا محمد انک لمن المرسلین، فرمایا میرے نبی اسی تہانوں سارے نبیاں دا سردار بنا چھڑے ہیں. اللہ اکبر. گل سمجھ آئی جی؟ کائنات بنن تو پہلے اللہ تعریفاں کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی دیا نعتاں پڑھ رہے ہیں. اتھے حضور نے فرمایا کہ حالے آدم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے سن، بنے نہیں سن، حالے مٹی صرف گوئی ہوئی ہے. جان دے ہو کوئی کمہار بیٹھا ہے تھے، کمیار بیٹھا کوئی ہے تھے، کسی کمیار نو پوچھو کی کردہ ہے؟ پہلے مٹی نو نرم کردہ ہے، نرم کر کے انہوں گوندہ ہے، بناندہ ہے، پھر برتن تیار کردہ ہے. آقا فرماندے نے حالے تے آدم علیہ السلام دی او تیار ہو رہی سی تے میں تے خاتم النبیین ہو دو بن گیا ہویا سا. فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ. تھکتے نہیں گئے؟ ادھر تھکے تو نہیں کوئی؟ اچھا، پر تھکو پاویں نہ تھکو 11:15 بتی بند ہو جانی. نہ ہوندی تو چلو 2 گھنٹے بیان کرتے، ہن ہو جانی بتی بند، کی کر سکنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے آقا کائنات نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا. اور کیڑی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ نو تیار کر رہے، بڑا سونا رب دا گھر بنایا. مستری ابراہیم علیہ السلام نے، مزدور بنے اسماعیل علیہ السلام. اللہ دا گھر تیار کر لیا. جدو گھر تیار ہو جائے پھر مزدوری دین دیواری آندھی ہے. اللہ دا گھر تیار ہویا. اللہ فرماندہ ہے ابراہیم 10 مزدوری کی چاہیے دیئے. ابراہیم مزدوری اندر کی چاہیے دیئے. میں یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے دا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. فرمایا اللہ مزدوری اور کچھ نہیں چاہیے دی. تیرا محبوب نبی، تیرا لاڈ نبی، نبیاں دا سہرا تے تاج نبی اللہ آوے، میری اولاد اندر آوے. اچھا ایک گل نا ایتھے جاندے جاندے رلدی کریے. کون کون وہ نظارے دیکھ کے آیا ہے؟ کون کون عمرہ یا حج کر کے آیا؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا.
ماشاءاللہ، او جی ماشاءاللہ. تے ربا جڑے بیٹھے نے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی لے جا. ہولی ہولی بول دے ہو. انی آمین نال تے تسی لاہور نہیں پار کرنا، مکہ مدینہ تے بڑی دور ہے. ذرا بولو آمین. جڑے اتنے گئے ہو، جڑے نہیں گئے ہو بھی جان دے ہو، علماء بیٹھے نے جان دے نے. اتنے ایک مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی. اتنے 2 نفل پڑھی دے نے، ٹھیک ہے جی. قریب جگہ مل جائے قریب پڑھی دے نے، نہ جگہ ملے دور ادھر رخ ہو کے پڑھ لئی دے نے. اس مقام ابراہیم سے کی ہے دسو عملہ کی ہے؟ ان دے اندر ایک پتھر ہے، اور او پتھر ہے جن دے اتے کھلو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا. سادی جی گل ہے نا، وہ پتھر ہے جن دے اتے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ تیار کیتا ہے. اللہ نے مقام دیتا کہ ان دے اتھے 2 نفل پڑھو. تو مینوں ذرا گل دسو، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی صرف ایک پتھر اتے پیر رکھیا سی؟ نہیں سمجھے؟ میں بڑی دور دی گل کر گیا. دیکھو مکے دی تے زمین ہی پتھریلی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام روز آندیاں جاندیاں کئی پتھر اتے پیر رکھ دے ہون گے، لیکن کسی اور پتھر نو تے مقام نہیں ملیا. اے دیکھو مقام ابراہیم سامنے تصویر لگی ہوئی. کسی اور پتھر نو تے مقام نہیں ملیا کہ اتنے 2 نفل پڑھے جان. کدی سوچا کسی نے کہ اتنے پتھر ابراہیم علیہ السلام ساری اپنی ظاہری حیات اندر بڑے پتھروں تے پیر رکھے ہوئے گا، تو مقام ایک پتھر نو کیوں؟ وجہ ہیں بڑے پتھروں تے پیر رکھیا ہوئے گا، لیکن اس پتھر دا مقام ہے کہ اس پتھر تے کھلو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب دا میلاد پڑھیا ہے. میلاد دی دعا کی دیئے میلاد پڑھیا ہے. یہی تو میلاد پڑھنا نا، حضور دی زندگی دیاں گلاں کرنیاں. تو ابراہیم علیہ السلام ہی تو پتھر تک لو کے حضور دی حیات دی زندگی گلاں کر رہے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام پتھر تے کھلو کر کے حضور دا میلاد پڑھن مقام مل گئے. قیامت کو تے جڑا جاوے 2 نفل پڑھ جائے. میں کہ ابراہیم علیہ السلام دا مقام ہے. آج امتی میلاد پڑھے تو پھر لبو کی لب جائے. مینوں اتنے گل یاد آ گئی، سبل الہدا و ارشاد فی سیرت خیر العباد اندر نا ایک واقعہ ہے. ایک حضور دے چان والے نو حضور دا دیدار ہو گیا. ہولی ہولی بولو کہ تے سانو نہ ہو جائے. اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے نا انہوں بھی حضور دا اج رات دیدار ہو جائے. ربا جڑا پھر آ کے سبحان اللہ ٹن لا کے انہوں حضور دا بھی دیدار ہوئے تو حضور دے نال نال صدیق اکبر دا بھی دیدار ہو جائے. کیونکہ جس صدیق نے حضور نو نہ کدی غار اندر کلیاں چھڑیا ہے، نہ بازار اندر کلیاں چھڑیا ہے، نہ مزار اندر کلیاں چھڑیا ہے، وہ صدیق حضور نو اج کیویں کلیاں چھڑے گا؟ تو ربا جڑے محبت نال ہور سبحان اللہ آکھن انہاں نو حضور دا دیدار بھی ہوئے، صدیق اکبر دا دیدار بھی ہوئے، تے نال عمر فاروق دا بھی دیدار ہو جائے. سکونی اندر سکونی اندر ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا پاوا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا تے میرے وچھڑی
اپنی اما آمینہ دا خوابہ. اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں نے حضور جدو میری گود اندر آئے، آقا جدو میری گود اندر آئے، اندھیرا سی چانن ہو گیا. فرماندیاں نے دیوے اندر پان واسطے تیل کوئی نہیں سی، روشنی کرن واسطے دیوا کوئی نہیں. میرا محبوب آیا میری گود اندر، چانن ہو گیا. فرمایا میرا محبوب آیا، نہ تکلیف ہوئی نہ پریشانی ہوئی. فرمایا میرا نبی آ گیا، غسل فرمایا ہویا ہے، سرما لایا ہویا ہے، غسل فرمایا ہویا ہے، سرما لایا ہویا ہے. مختون پیدا ہوئی نے، چنڈ اتری ہوئی ہے. میں کہ تو آنکھ نہیں نبی ساڑے ورگا، میں کہ تو جمے ڈاکٹر تینو پھڑ دے نہیں. میرا نبی تے غسل فرما کے آ رہا ہے. ڈاکٹر پہلے صاف کر دینے، گرم پانی نال دھون دینے، نہ کریں تو کپڑے چلے پیٹ کے پھڑا دیں دینے، لو بال پھڑو اپنا. فرمایا نافی کٹی ہوئی ہے. اماں آمینہ فرماندیاں نے میرا لاڈ آیا، میں ادھر دیکھیا تے بچہ نظر نہیں آیا. میں پریشان ہو گئی، میرا پتر کدھر گیا ہے. اماں آمینہ فرماندیاں نے میں دھیان ماریا، آقا سر سجدے اندر رکھیا ہے. آقا سر سجدے اندر رکھ کر کے دعا کر رہے نے، اللہ میری امت نو بخش دے. اماں آمینہ فرماندیاں نے میں کن لگے لایا، میرا پتر کی کہہ رہا ہے. اماں آمینہ فرماندیاں نے جدو میں کن قریب کی تے میرا بیٹا محمد امت دی بخشش واسطے دعا کر رہا ہے. آقا دی غلے ولادت نہیں ہوئی نا. اماں آمینہ بیٹھیاں نے ایک توجہ، آخری گلہ پھر بتی بند ہو جانی ہے. اماں آمینہ فرماندیاں نے میں حالے بیٹھیاں، اس طرح قریب وقت میرا بیٹا آ جائے. اماں آمینہ فرماندیاں نے میں کہ یا اللہ پتر دے دے، اللہ بیٹا عطا کر دے، کیونکہ بیٹا آئے گا تے مینوں عبداللہ دیا یاداں نہیں آن گیا. اللہ بیٹا دے گا، آمینہ دا سہارا بن جائے گا. سردار عبدالمطلب فرماندے نے اللہ آمینہ نو بیٹا دے دے، بیٹا آئے گا میرا سہارا بن جائے گا، آمینہ دا سہارا بن جائے گا. اللہ کہہ رہے ہوئے گا عبدالمطلب تو اے ہو جیا پتر منگ نہیں جڑا تیرا تے آمنہ دا سہارا بنے. میں تے او دینا ہے جڑا پوری کائنات دا سہارا بن جائے گا. اسی اپنے سہارے دیاں گلہ کر دے ہو. فرمایا میں تے ایسا بیٹا دینا ہے جڑا پوری کائنات دا سہارا بن جائے. اماں آمینہ فرماندیاں نے وَدَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُور. ہوندہ دی کتاب جو سنا رہے ہیں جڑے حضور نو نور بھی نہیں مندے. فرمایا وَدَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُور. فرمایا مینو انج لگیا میرے اندروں نور خارج ہو گیا ہے، اور ایسا نور آیا، ایسا نور آیا. فرمایا اضاءت لها منہ قصور الشام. فرمایا ایسا نور چمکیا کہ میں مکے اندر بے کر کے شام دے محل بے کریں. اچھا حضور آئے تو ہویا کیے ایک دو منٹ اور.
آقا فرماتے نے حضور آئے میرے محبوب آ گئے فرمایا انہو لما اولد ارتج ایوان کسرا فرمایا جدو حضور دی آمد ہوئی ہے کسرا دے محل ایویں کمڑ لگ گئے نے سارے کسرا دے محل کمل لگ گئے سقطت 14 شرفتا من ایمان کسرا فرمایا کسرا دے 14 کنکرے ڈگ گئے نے میرے محبوب آ گئے خمدت النار التي كان يعبدها المجوس فرمایا ہزارہ سالہ تو مجوسیاں دی لگی ہوئی آگ جڑے بجن نہیں سی دین دے فرمایا آقا آ گئے آگ بج گئی ہے آگ پریشان کیوں بجیاں مجوسی پریشان آگ کیوں بج گئی ہے کہ آگ کہندی ہے تو انہوں نے پتا حضور آ گئے نے آج اسی بھی تے جگہ جگہ تے ہی نعرے لانے ہیں کہ حضور حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے یار آخری گلہ نے میرے نال ذرا رل کے پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا ذرا پڑھو حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں پر نور آ گئے ہیں بولو حضور حضور آ گئے ہیں حضور فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دن مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور اچھا نال ایک حدیث جوڑنا 17 منٹ ہو گئے نے بتی بند کوئی نہیں ہوئی اللہ دا شکر ہے اللہ کرے نہ ہوئے آج بولو آمین کہہ دیو ظالموں کہ تسی چاہتے ہو گئے بند بولو آمین ہے گئے تو پھر ٹینشن کہاں دی تو چلاؤ انہوں پہلے ہی پھر تو رات اپنے کو لے پھر تو کیوں جی ٹینشن تے کوئی نہیں بولو او نہ بولے ایل ہو گئی جب او بس نہ بولے کہ جڑا کار وعدہ کر کے آیا ہوئے بیگم میں نہیں بولاں گا ٹینشن نہ لگے جڑا بیگم نہ وعدہ کر کے آیا ہے نا کہ میں نہیں بولاں گا او بس نہ بولے باقی سارے بولو سبحان اللہ محبوب آ گئی آقا فرما دینے توجہ میری طرف رکھنا محبوب آ گئی فقال من دلالتی حمل النبی ان کل دعوت کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ فرمایا جس رات حضور آئے نے جانور مشرق تو مغرب تو مشرق کوئی ادھر جا رہے آئے حضرت چلے ہو جا رہے اچھا آ رہے ہو چلو آجو خیر نہ لے جانور کوئی ادھر آ رہے آئے بھئی علماء سامنے بیٹھے ہونا گل کرن دی وچ آسان دی ہے سونے چہرے سنت سجی ہوئے سامنے ہوئے تو گل ہو جان دی ہے اللہ اکبر جانور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں دوڑا لگ رہی ہیں سارے جانور دوڑ رہے ہیں دوڑ دیا جنہوں جانور دی آپس جو ملاقات ہوندی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کی ہویا ہے کیوں دوڑا لگ گئی ہیں وہ کہنے
तुहानू नहीं पता हुजूर आ गए। मैं क्या चार टंगा वाले नू पता चल गया हुजूर आ गए ने, अज दो टंगा वाला हाले कशमकश पता नहीं हुजूर आए ने कि नहीं आए। ये हाले सोची पे आए पता नहीं हुजूर आए कि नहीं आए। मैं क्या तेरे नाल तो फिर जानवर चंगे हो गए ना। इत्थे बस नहीं है, आगे सुनो। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व कज़ालिकल बिहारु युबश्शिरु बअदुहुम बअदन बिही। फरमाया समंदर के अंदर मछलियां तैर रही ने, हलचल मची हुई है, कोई इधर जांदे कोई उधर जांदी है। मच्छियां समंदर के सारे जानवर डड्डू भी होंगे, कछुए भी होंगे, समंदर के सारे जानवर इधरों इधर इधरों इधर 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 जा रहे ने, आपस में मिलते ने। कहते ने की होया, कहते तुहानू नहीं पता हुजूर आ गए ने। आओ भाई मन्नी पैंदी है, ये ना हो मैं टाइम बहुता लावां दोबारा कहन भाई जी बुखारी साहब नूं नहीं बुलाना, ये तो माइक की जान ही नहीं छड्डदे। इंज भी हो जाता हुंदा है, कोई साथी कहे जी बुखारी साहब ने दोबारा ना बुला लीए, अब वाह तकरीर कर लेंदे ने, ये कहन नहीं 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 उन्होंने नहीं बुलाना। अच्छा अच्छा यार होया पता की है, मैं चलो माजरत चाहना, मैंने इन्होंने कहा 9 बजे तक आ जाना, तो मेरा ज़हन सी अक्सर साडे नाल हुंदा पता की है, जो क्या जाता है ना कि 9 बजे तक आ जाना तो तकरीर साड़ी 11 बजे होंगी है। इंज होंदा ना हज़रत, जो क्या जाता है ना कि 9 बजे आ जाना तो मतलब 11 ही होंदा है। साडे नाल हुंदा साडे रोज़ का काम में। कल भी एक जगह पर गया, ओ अलामा सफदर साहब को मैंने कहते जी 9 बजे बयान शुरू हो जाएगा। कितने बजे होया जी? 10 बजे है। वो फिर साड़ी हुण आदत बनी है कि होना साडे नाल। अच्छा हुंदा मेरे नाल पता की है, बाज़ दफ़ा तवज्जो रखो बस हुण खत्म करन लगा। या तो मैनू माइक मिलता सब तो पहले जदों हाले महफिल शुरू होंदी है, माइक मिलता है, कोई बहन रहा होंदा है, कोई आ रहा होंदा है, कोई जा रहा होंदा है, या तो माइक मिलता उदों तो मैं सोचना लोकी बिठावा कि तकरीर करा। अच्छा या मैनू माइक मिलता बिल्कुल एंड ते जदों या कोई सो रहा होंदा है, कोई उठ के घर जा रहा होंदा है। तो बहरहाल चलो हुण मैनू पता चल गया ना तुसीं टाइम दे बड़े पक्के हो। हुण जिहड़ा टाइम दिओगे ना मैं 5 मिनट पहले तुहाडे मत्थे आके टेकांगा तुहाडे नाल। चलो बहरहाल गल हुण खत्म करिए ना, क्योंकि जी टुरी उन्होंने तो टोरी है ना, तो फिर गल इख्तिताम से लैके जाइए। समंदर अंदर मछलियाँ इंज मिलदियाँ ने आपस अंदर, तो पता की कहती है बिल बशारात, ओए खुशखबरियाँ मुबारकां। मछियाँ डड्डू कछुए ते समंदर च जिन्ने जानवर ने सारे एक दूसरे ने कहते हैं मुबारकां मुबारकां मुबारकां। अज सुन्नी भी कहते हैं मुबारकां, सुन्नी भी मुबारकां देंगे ना हुजूर दी विलादत, मछियां मुबारकां देंगे। तो पुछते ने की होया, क्यों मुबारकां दे रहे हो? कहते तुहानू नहीं पता हुजूर आ गए ने। अच्छा 11:30 बजे इंशाअल्लाह थोड़ी जान में छड़ दाँगा। मैं तुहानू बस एक छोटा जिहा वाकया सुनावा, बड़े मज़े का है, अपने अज के मौजू नाल रल गया है, क्योंकि गल जी हो रही है ना तो उहदे नाल रल गया है। शिफा शरीफ अंदर काजी साहब ने इनू लिखिया है, एक चरवाहा ना बकरियां लैके पहाड़ों से जा रहा सी। अदर तुसी बड़ा खुश हो रहे हो, मैं तुहानू अपने कोल बिठा लेना है। चरवाहा बकरियां लैके ना जंगल से जा रहा है, पहाड़ों के विचों गुजर रहा है। एक बेड़िया आया, वो बेड़िए ने ना बकरी चुकी तो नस गया, दौड़ लाती। तुसी तो बोलो तुहाडी नहीं चुकी, ओंदी चुकी, दौड़ लाती उन्हें। चरवाहा पिछे दौड़िया, उन्हें बकरी खो लई, भेड़िए कोलों बकरी छीन लई। भेड़िया बोलन लगा, कहंदा आला चलो थके थके ही बोल दियो।
بیڑیا کہندے بیڑیا کہندے الا تتقلا او تینو اللہ کولو ڈر نہیں آندا تو اللہ کولو خوف نہیں کھاندا بینی و بین رزقی حلتا بینی و بین رزقی اللہ نے رزق دیتا ہے تو کھولے آئے بیڑیا بولیا کون بولیا بیڑیا کہندہ اے ظالمہ تینوں اللہ دا خوف نہیں آندا ڈر نہیں آندا اللہ نے مینوں رزق دیتا تو کھولے ہے اوئے ہوئے چرواہا تے پریشان ہو گیا بھلا بیڑیے بول دے نے تواڈے جو بمبے دی بکری بولن لگ جائے تو تو پریشانی ہونی ہے نا مجھ کو دودھ لین جاؤ وہ بولن لگ پہ تو پٹھے پائے نہیں دودھ لینا آ گیا تو ٹینشن تو ہوئے گی نا مجھ بولن لگ پئی بھئی خر کی عادت کم ہو گیا ہے نا عادت تو ہٹ کی کم ہو گیا ہے چرواہا بڑا پریشان ہویا کہندہ ہے من زیب یتکلم بکلام الانس بڑی حیرت دی گل ہے بیڑیے انسانہ طرح بول دے نے تو بیڑیے نے جڑی گل کیتی ہے نا سنیو یقین کرو ساڈا عقیدہ بیڑیے نے بیان کر دیتا فقال الذئب الا اخبرك بعجب مما اخبره فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ اے وڈی عجیب گل نہیں ہے تنو وڈی عجیب گل دسنا وا چرواہا کہندہ ہو کی کہندہ وڈی عجیب گل ایوے کہ پہاڑاں دے اندر حضور آ گئے نے کون کہندہ ہے اللہ اکبر بیڑیے نو پتہ چل گیا حضور آ گئے نے کہندہ ہے حضور آ گئے نے کل کی رہے نے سنیوں خیال کرنا بھیڑیا ساڈا عقیدہ بیان کر رہے ہیں بیڑیاں کی کہندے حضور آ کے کی کر رہے نے فرمایا فَأَخْبَرَهُ علماء بیٹھے سمجھ گئے فَأَخْبَرَهُ خبرہ دے رہے نے غیب دیا جو ہویا ہے ان دی بھی خبر دے رہے نے جو ہون والا ہے ان دی بھی خبر دے رہے میں کہ بیڑیے نو پتہ چل گیا آقا عالم الغیب نے اج وڈے ڈھڈ والے مولوی نو نے پتہ چلیا کہ حضور عالم الغیب ہے کہ نہیں کہندہ حضور خبرہ دے رہے نے کہندہ میں کی کرا کہندہ جا کلمہ پڑھ جا کے مرے تھے کلوتا ہے کلمہ پڑھ میں پنجابی جی گیا مطلب تسی کو وہ کتاب جی کتے لکھیا مرے میں پنجابی جی گیا جا کلمہ پڑھ کہندہ اچھا سیانہ ٹکرے ہیں بھائی تیرے کو میں ایک بکری کھوئی ہے نا ہون تو کہنا میں کلمہ پڑھن جاواں تو پچھو ساریاں بکریاں کھا جائیں بھیڑیا کہندہ نہیں گل حضور دی ہو گئی ہے ہون نہیں کہندہ بکریاں دا کی بنے گا بھیڑیا کہندہ ہے تیری بکریاں دی میں حفاظت کراں گا جدوں حضور آجن رہبر بھی راہزن بن جاندے اچھا وہ بیڑیا حفاظت کرنے لگ گیا اے آیا حضور دے کول تے اینج محفل لگی ہے حضور صحابہ جی بیٹھے ہوئے نے اے پیچھے آ کے بہ گیا کہ چلو صحابہ اٹھن گے میں حضور نہ ملاقات کراں گا اے بولیا کچھ نہیں حضور نو دسیا کچھ نہیں پیچھے بہ گیا تے حضور پتہ کی فرماندے نے فرمایا قم کتوں آیا کی لین آیا کی کر کے آیا آقا نو اتھے بیٹھے پتہ ہے آقا فرماندے نے قم کھڑا ہو فحدثہم جو تیرے نال ہویا ہے نا ذرا میرے صحابہ نو دس اپنا واقعہ کہانی ساری میرے صحابہ نو سنا انہیں سنائی ساری گل سنائی حضور فرماندے نے قال صدقہ اے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں آقا ایتھے بیٹھے اے اتھوں آیا تے انہیں گل دسی حضور نے اتھوں والی گل دی تصدیق کر دی کیونکہ بیڑیے نے کیا سی نا فَأَخْبَرَهُ انہوں نے ساریاں خبران نے تے انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا واپس جان لگا نا حضور فرماندے نے واپس چلنا ہے تے جا کے بکریاں گن لویں بکریاں گن لویں پوریاں ہون گیاں
یہ واپس آیا ہوں تے حضور دا صحابی بن گیا، یقین بڑا پختہ ہے۔ اتمام حجت واسطے انہیں گنیاں 1 2 3 4 5 6 جنیاں سن، جنیاں چھڑ کے گیا پوریاں دیاں پوریاں۔ انہیں پھر آپ ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے نو کھوا دیتی، کیونکہ جدو حضور دی محفل ختم ہوئے پھر لنگر تے ہوندا ہے نا۔ اے حضور دی محفل سجی، بھیڑیا اندر بیٹھا، انہیں پھر بکری آپ ذبح کر کے بھیڑیے نو کھوائی کہ انہیں کیا بھیڑیے تو حضور دا پتہ میں نو دسیا ہے، تو حق رکھنا ہے تینو لنگر کھوایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ سن حضور دی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیٹ کرن دی بڑی معذرت